الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خاتم حضرات
میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر انگنت لا تعداد بے شمار نعمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنا آ جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق و ذات بابرکات کا فضل و کرم 20 جمادی الثانیہ 1448 ہجری 12 دسمبر 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ حقیقی جشن آمد رسول اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا موضوع ہوا، جشن آمد رسول؟ جی بالکل، میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو بتا دوں، جس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی بھی انسان پر یہ رب کائنات کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر ناشکری قوم ہیں، ہمیشہ منفی سوچتے ہیں۔ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بھی ہے نا، اگر اسے دین کا شعور نہیں تو وہ آپ کو روتا ہی ملے گا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا لا تنظروا الی من هو اعلی منکم، کبھی بھی اس انسان پر نظر مت رکھنا جو تم سے اچھی زندگی بسر کر رہا ہے، وَلَٰكِنِ انظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ہمیشہ اس انسان کو دیکھو جس کی گزر اوقات، جس کے حالات تم سے تنگ ہیں، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہو جائے۔ براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ رب کائنات نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس کی سین تک قرآن مجید کی 114 سورتوں میں اپنے انگنت لا تعداد انعامات کا تذکرہ فرمایا، لیکن کسی بھی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان میرے اور آپ کے سامنے نہیں رکھا۔ کوئی سوائے ایک نعمت کے صرف ایک اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا ہے کہ میں نے تم پر احسان فرمایا، اور اس کے لیے اللہ نے عام الفاظ استعمال نہیں فرمائے، اس کے لیے رب کائنات نے قسم کھائی ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عربی زبان کا اصول ہے، قاعدہ ہے، فعل ماضی پر قد داخل ہو جائے تو معنی کے اندر تاکید آ جاتی ہے، قد پر لام داخل ہو جائے، لقد ہو جائے تو معنی کے اندر قسم پیدا ہو جاتی ہے۔ رب کائنات بغیر قسم کھائے کوئی بات کہے اس کے سچا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ رب کائنات کوئی بہت اہم بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، قسم ہے رب کائنات نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ الہ العالمین، آپ کے احسانات کا سلسلہ تو لامتناہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن خود کہتا ہے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر کون سا احسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سنو، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میرا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی ہستی کو بطور نبی بطور رسول مبعوث فرما دیا جو ایمان والوں میں سے ہی ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات آپ کو سمجھا دوں، اسلام اور دیگر ادیان میں کافی سارے فرق ہیں، اور ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسلام کی عملی تصویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر کوئی شخص، قرآن نے کہہ دیا نا استاد جی، پہلا پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں سنو، اگر کوئی بھی شخص ایمان لانا چاہتا ہے، ہدایت پانا چاہتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لائے گا تو پھر اسے ہدایت ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان اور تقوی کا معیار سب سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام۔ تو رب کائنات نے بطور نمونہ اور یہی الفاظ لقد کے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں بھی لقد آ گیا ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور احسان بھیجا۔ احسان تو بے شمار ہیں، لیکن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مصور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر انسانی مخلوق ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا مقصد تربیت اور اصلاح، کسی پر کوئی اعتراض کرنا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان سمجھنا ہی آپ کی اصل شان ہے۔ کیوں؟ رول ماڈل وہی بن سکتا ہے جس کے اندر وہ ساری کی ساری صفات ہوں جو ہماری ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی ملک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ میں خزانے تقسیم کر رہا تو دنیا میں نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کیا لینے آئے یہ بھی آگے جا کے بیان کروں گا اسی آیت مبارکہ کے تحت۔ اور اگلی بات یہ ہے لوگوں میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں،
کس لیے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے ہوتے اعتراض آ سکتا تھا، فرشتے کو کیا پتا کہ انسان پر کیا بیتتی ہے؟ بھائی صحیح تھی؟ جبریل کی بیوی کا پتا، میکائیل کے باپ کا پتا ہے آپ کو؟ ملک الموت کی اولاد کتنی ہے کو پتا ہے کسی کو؟ نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، شادی کی، والد دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو چکا تھا، والدہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آپ روئے، انسان ہے نا، اور اتنا روئے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ کیوں؟ نبوت رسالت اپنی جگہ پر، لیکن دل پر چھریاں تو چلتی ہیں کہ نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، والد کو دیکھا نہیں، اماں 6 سال کی عمر میں تو بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، تینوں دنیا سے چلے گئے۔ کس لیے؟ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر اولاد دنیا سے جائے تو تمہارے آقا علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے۔ 4 بیٹیاں، چاروں کی شادیاں کی۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے۔ ان میں سے سوائے سیدہ فاطمہ کے 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہو گئی۔ سیدنا عثمان کے نکاح میں ایک بیٹی تھی، فوت ہو گئی۔ دوسری بیٹی تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ عثمان، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ داماد اگر اصلی نسلی خاندانی اور حلالی مل جائے تو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ من انفسہم، اللہ نے رسول مبعوث فرمائے انسانوں میں سے۔ میں قرآن کے دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ کس اعتبار سے بتا چکا ہوں، پیدا ہوا، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، میں روتا ہوں، میں ہنستا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، غم پہنچتا ہے، خوشی پہنچتی ہے، میری تمام کی تمام حیثیت انسانوں والی ہے۔ اب رسول کس لیے مبعوث فرمایا؟ بڑی پیاری بات قرآن نے بڑی ترتیب رکھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے پیش نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے تمہیں دین بنا کے پیش کر دیں۔ اگر ایسا کرتے ہم اپنے نبی کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی آیات ایمان والوں پر تلاوت کرنا، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیات کی روشنی میں ان کا تزکیہ کرنا۔ آپ ہر جمعے کے خطبے کے متصل بعد سنتے ہیں سورہ قاف، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نصیحت فرمائیں قرآن کے ساتھ۔ میرے آج کے مکمل خطبے کا موضوع بنیاد ہی اللہ کے قرآن کی آیت مبارکہ ہے، سورہ آل عمران کی 164ویں آیت مبارکہ۔ تو تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ تزکیہ نفس کے لیے ہمیں کسی کے شعر، کسی کی کافیاں، کسی کے فرمودات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل جشن آمد رسول کا تقاضا۔ جشن ہم بھی مناتے ہیں، وہ کیسے مناتے ہیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ جشن آمد رسول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مقصد لے کر آئے اسے پورا کیا جائے۔ دور مت جائیے، آج 20 جمادی الثانی 1448 ہجری 12 دسمبر 2025 عیسوی ہے۔ میں کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں کرواؤں گا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے
ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ آج کی تاریخ میں صبح فجر کی اذان 5:24 پر ہوئی، 6 بجے تک نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، اس وقت کم و بیش 13 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ان 13 گھنٹوں میں 13 گھنٹے نہیں گزرے، تھوڑا وقت گزرا ہے، ہاں 7 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ان 7 گھنٹوں کے دوران میں نے کیا قرآن کی کوئی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے؟ کیسی محبت ہے ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ! یہ ہے اصل میں جشن آمد رسول کا مقصد۔ تزکیہ نفس ہمیں بھی کروانے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ جی فلاں پیر صاحب کچے دھاگے کے ساتھ اندھے کنویں میں 12 سال تک الٹا لٹک کر عبادت کرتے رہے۔ یہ کڑی عبادت ہے بھائی؟ 100 دفعہ سر اوپر نیچے کر کے اللہ اللہ کہو، 100 دفعہ یوں یوں کر کے دائیں بائیں کر کے اللہ اللہ کہو، لفظ اللہ کہو تو سانس اندر کھینچو، لفظ ہو کہو تو سانس باہر نکالو۔ یہ کس نبی کا طریقہ ہے تزکیہ نفس کا؟ میرا اور آپ کا ایمان ہے کائنات کی تاریخ میں اگر اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے تو کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام کا۔ اور آقا علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے عظمت والی جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تزکیہ نفس اگر کرنا ہے تو ان کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے نا، یہ آپ کو مندروں میں، گرجوں میں، گردواروں میں، کلیساؤں میں تو مل جائے، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں۔ اور پھر اسی بات کو رب کائنات نے مزید آگے بڑھایا۔ قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے، فرمایا پیچھے سے لے کر چلتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں میں سے ایک ہستی مقدسہ مبعوث فرما دی، یتلو علیہم آیاتہ، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان پر اللہ کی آیات مبارکہ تلاوت کرتے تھے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اب کتاب کیا ہے؟ پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ الکتاب آیا ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ تکلیف ہوتی ہے آج جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، 80 سال کی بڑھیا، 90 سال کا بابا اولاد نے گھر سے نکال دیا، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس مائی بابے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، بابا جی آپ نے اپنے بچوں کو کیا دین کی تعلیم دلائی؟ قرآن کے مطابق آپ نے چلایا؟ نہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز سے آ رہی ہے، کوئی ایک مثال لا دو کہ کسی دین پڑھے ہوئے آدمی نے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز کے اندر پھینکا ہو، جھٹکی زبان میں کسی مولوی نے یہ کام کیا ہو، یہ سنہری کارنامے مسٹری سر انجام دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہمارے والدین نے ہمیں قرآن میں سکھایا۔ اور حکمت سے مراد یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا پیغام اتفاق، اتحاد اور محبت، لیکن اتفاق کس پر، اتحاد کس پر؟ سب سے پہلے کس کی محبت؟ اتفاق قرآن و حدیث پر، اتحاد قرآن و حدیث پر، اور سب سے مقدم جو محبت ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج میں محبت کا دعویٰ کروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن صرف زبانی کلامی حد تک، میری عملی زندگی، میرا عقیدہ، میری عبادات، میرے معاملات، میرے اخلاقیات، میرا کاروبار، میرا بزنس، میری تجارت، میرا لباس، میری چال ڈال، شکل و صورت، اٹھنا بیٹھنا، گھر کا ماحول، غمی خوشی، میری زندگی کے معاملات، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں کذاب ہوں، دجال ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، میں دنیا کا سب سے جھوٹا شخص ہوں اگر میں زبانی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور عملی طور پر میری آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ اقبال بہت پہلے کہہ گیا، تجھے آقا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار
وہ کردار تو ثابت و سیار۔ آج آپ کو بتا رہا ہوں ہماری تباہی اور بربادی کا دوسرا بڑا سبب کیا ہے۔ پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب عقیدہ توحید سے روگردانی ہے، شرک ہے۔ اور آج سن لیجئے ہماری تباہی اور بربادی کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو نمبری کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیانت کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ زبانی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے اس کے ساتھ ہمارا دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آج ہم چور راستے تلاش کرتے ہیں۔ ملک صاحب، سنت سے بچنے کے لیے ہمارے پاس آج چور راستے ہیں۔ ہم نے حدیث پر عمل نہیں کرنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو گئے، مولوی صاحب سے فتوے لے لیں گے، مولوی صاحب سود جائز ہے، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرما گئے، فرمایا سود کی بے شمار سود کے درجے ہیں، جن میں سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اور مولوی صاحب کی کریے پھر ویکھو نا، ہن مجبوری ہے، کاروبار ہے کوئی نہیں، حکومت نے توہن پھڑی ہے، جے بینک چ پیسے جمع کرا کے ماہانہ سود نہ لئیے تے بھوکے مر جائیے۔ سارا پاکستان بھوکا مرن ڈیا ہو؟ نہیں۔ پھر وہی بات عرض کروں گا جو اکثر و بیشتر کرتا ہوں، یو ٹرن لینا ہے، واپس پلٹنا ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ اپنے آپ کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ واضح گمراہی کا شکار تھے، آج ہم ہیں۔ صرف ایک مثال دے کر بات کو ختم کروں گا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کوئی 35 سال ہو گئے ممبر پر کھڑے، میں نے دنیا جہان کے ہر موضوع پر باتیں کی ہیں، لیکن آج تک میں اس صحابی کا واقعہ بیان نہیں کر سکا جس نے بیان کیا تھا کہ میں نے اپنی 100 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا اور ایک بیٹی کو میں نے کیسے دفن کیا، میں اتنا حوصلہ نہیں۔ بیٹیاں آج بھی زندہ دفن ہو رہی ہیں۔ دو طریقے ہیں، پہلا پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ اللہ کی قسم ایسا کرنے والا شخص مکہ کے کافروں سے بڑا ظالم ہے۔ وہ تو پھر بھی پیدا ہونے دیتے تھے، وہ دنیا دیکھنے دیتے تھے، چند سانسیں لینے دیتے تھے، اس کی شکل دیکھ لیتے تھے، یہ ظالم آج ایسا کر رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ، بیٹی دنیا میں آئی، پالا پوسا، جوان کیا، لاڑ دیکھے، پیار کیا، محبت کی، پرورش کی، اور اس کے بعد کسی ڈنگر، کسی جانور، کسی اونٹ، کسی وحشی اور کسی بے دین جاہل کے ساتھ اس کی شادی کر دی، نہ وہ مر سکتی ہے نہ وہ جی سکتی ہے۔ کیا یہ واضح گمراہی نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی؟ کیا کہا کسی کہنے والے نے، کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جب حدیث میں پڑھتا ہوں تو جی چاہتا ہے اس چہرے کو سجدہ کیا جائے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت انسان اپنی یہ پیشانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر ٹکا کے اپنی زبان سے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو اندر سے آواز آتی ہے تم بھی اسی کو سجدہ کرو جس کو کائنات کا سب سے خوبصورت انسان سجدہ کر رہا ہے۔ آج میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہماری بربادی کا دوسرا بڑا سبب، پہلا سبب شرک، توحید سے دوری، دوسرا بڑا سبب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت سے دوری۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جشن آمد رسول کا حقیقی مفہوم۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ
آپ کی بات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اگر بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔